बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज तीसरा दिन मुकम्मल हुआ है। गेम कप्तान के हाथ में आ चुकी है। शहबाज शरीफ हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसका इजहार आज खुद इमरान खान ने कर दिया है। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ शहीद के घर के बाहर आज हंगामा हुआ है। इसकी क्या वजह बनी है ये भी आपको बताऊंगा। और लॉन्ग मार्च के अंदर सहाफियों में पहली शहादत हुई है। गोल बराबर करने की जो दौड़ है वो अब भी शुरू हो चुकी है। कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उन पर इस वीडियो में बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। लॉन्ग मार्च आपको इल्म है कि आज कामों की पहुंचा है और शायद कामों की को क्रॉस करता, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है और ये एक बहुत ही भयानक किस्म का हादसा है। कंटेनर से गिरकर चैनल 5 की खातून सदफ जो है उनकी डेथ हुई है। वहां पर फिर इमरान खान को सिक्योरिटी ने रोका भी कि आप नीचे ना उतरें, लेकिन वो नीचे उतरे हैं। उन्होंने खातून को देखा है। फिर तहरीक इंसाफ के कायदीन ने मशवरा दिया है कि लॉन्ग मार्च को इसी जगह पर हमें खत्म कर देना चाहिए कि अब मुनासिब नहीं है कि एक खातून सहाफी की इस तरह डेथ हुई है। तो ये जो अपने फर्ज की अदायगी के लिए मेहनत कर रहा होता है, यकीनन उनकी जो मौत है उसको एक शहादत का दर्जा हासिल होता है। तो अब गोल बराबर करने का जो चक्कर है ये पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से बहुत तेज तरीन सर्वस के तौर पर मुतारफ हो चुका है। अब ये जो खातून है वो यहाँ पर जहाँ बहक हुई, यकीनन ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन है, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, इन्होंने इसको और तरह का रंग देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अरशद शरीफ शहीद, उनके हवाले से जो वाकयात हुए, जो उनको जिंदगी में थ्रेट थे, जो उन पर FIR थी जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क गए, उस मामले पर तो अपनी ये सारे वजाहतें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक बदकिस्मत हादसा हुआ है, लेकिन इसको क्या रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब ये खातून है अजमा बुखारी, आपको इल्म है, ये अब मरियम नवाज की बड़ी चहेती है। अब देखिए किस तरह ये यहाँ पर घटियापन का जो मुजाहरा है, और अभी आप इसके मुजाहरे देखेंगे। अब वो कह रही हैं कि चैनल 5 की खातून रिपोर्टर कंटेनर के नीचे आकर हलाक, उफ मेरे खुदा, झल्ली सी नौकरी की खातर मारी मारी फिरती थी, इसका खून किसके हाथों पे तलाश करना है। ये भी एक सहाफी थी, इसके लिए ट्रेंड चलेंगे, आवाज उठाई जाएगी कि भाई वो यकीनन ट्रेंड चलने चाहिए। ये इसके हकूक के लिए जो है वो हुकूमत को मदद करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो पार्टी है, उसको इनकी फैमिली के लिए जरूर मदद का ऐलान करना चाहिए। इदारे यकजहती जो है वो मजीद करना चाहिए। लेकिन अब इसको रंग देने की क्या कोशिश की गई है, यानी शहीद अरशद शरीफ का जो एक कत्ल हुआ है एक सोची समझी स्कीम के तहत, या वो वहां पर जिस तरह केनिया की पुलिस ने तस्लीम कर लिया है और वो जिस तरह यहां पाकिस्तान से निकला है, अब उससे गोल बराबर करने की ये बड़ी भौंडी किस्म की जो कोशिश है वो हो रही है। बहरहाल लॉन्ग मार्च के अंदर ये पहली खातून है जिसको जो आज जान बहक हुई है और अपने फर्ज जो है उसकी अदायगी के दौरान ये वाकया हुआ है। अब आपने देखा कि अरशद शरीफ जो है उनका ये जो मर्डर हुआ, इसके अंदर एक तो जो ऐनी शहद है उनका बयान आ चुका है, वकार और खुरम जिनका तज़किरा हो रहा है, जो दोनों भाई हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है और उसमें पूरी जो वजाहत है उन्होंने की है। मैं थोड़ा सा वो आपके सामने रखना जरूरी है। और आज जो हंगामा हुआ है अरशद शरीफ शहीद के घर के सामने, वो भी आपको बताना है। अब यहाँ पर जो है ये वकार और खुरम, ये तहकीकाती कमेटी जो पाकिस्तान से गई है उसके सामने ये पेश हुए हैं। इन्होंने बताया है कि कत्ल केस के तहकीकात के लिए पाकिस्तानी अफसरान ने फायरिंग के वाक़े में मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले ये कराची के जो भाई हैं, यहाँ खुरम अहमद और वकार अहमद, ये वो कहते हैं कि यहाँ वकार ने बताया है कि किसी दोस्त ने अरशद शरीफ की मेजबानी का कहा था। यानी जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह से क्याम पजीर थे, नैरोबी से दूर। ये कब अरशद शरीफ जो है वो यहाँ पर एक मरतबा उनसे खाने में मुलाकात हुई है। और वकार अहमद ने बताया कि नैरोबी से बाहर अपने लाज पर अरशद शरीफ को खाने पर मदऊ किया था। वाकई को रोज अरशद शरीफ मेरे भाई खुरम के साथ गाड़ी में निकले, आधे घंटे बाद गाड़ी पर फायरिंग की इतला आई। खुरम बताता है कि लाज से निकलने के बाद 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है
اور پھر سڑک شروع ہوتی ہے. سڑک شروع ہونے سے تھوڑا پہلے کچھ پتھر رکھے تھے, پتھروں کو کراس کرتے ہی فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ سے خوفزدہ ہو کر گاڑی میں نے بھگا لی. پھر وہ کہتا ہے کہ واقعے کے دوران معجزانہ طور پر وہ خرم بچ گیا ہے اور ارشد شریف کے زیر استعمال آئی پیڈ اور موبائل فون یہ کینیا کے حکام کے حوالے کیا گیا ہے. دونوں بھائیوں نے پاکستانی تحقیقاتی جو افسران ہیں ان کے سامنے سٹیٹمنٹ دی ہے. اب یہاں پر جو ہے اس کہانی کو ظاہر ہے اب اس طرح کے جتنے بھی کمیشن بنتے ہیں اس کا نتیجہ تو کوئی نہیں نکلتا, لیکن جن حالات کے اندر نکلے ہیں جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں ان کی بنیاد پر جو یہاں پر بہت سارے الزامات آ رہے ہیں. لیکن عوام اتنی غصے کے اندر ہے اور ارشد شریف کے معاملے کے اندر جتنا بڑا جنازہ ہوا, اور آج شہر خاقان عباسی, مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر کچھ لوگ جو ہے وہ آج ارشد شریف کے گھر پہنچے ہیں تعزیت کے لیے, لیکن وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے نعرے بازی کی ہے, انہوں نے ان کو غدار ڈکلیئر کیا ہے, انہوں نے ان کو جو ہے وہ قاتل ڈکلیئر کیا ہے, انہوں نے ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگائے ہیں. اب یہ جو ایک پبلک ہے یہ ان کے جذبات ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ان کو بد اخلاقی سکھا دی گئی ہے, ان کو یہ کر دیا گیا, آپ اس اصل معاملے کی طرف آئیے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ حکومت یا تو بے بس ہے یا کچھ کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے, لوگ اس کو مان نہیں رہے ہیں. تو وہاں پر یہ ارشد شریف کے گھر کے باہر ایک ہنگامہ آرائی ہوئی ہے, ماحول بنا ہے, اور پھر یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ واپس چلے جائیے. اور جو ارشد شریف کا خاندان ہے وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ سلمان اقبال اور یہ جو خرم اور وقار ہیں ان کی طرف انگلیاں نہ اٹھائی جائیں. یہ بھی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے چونکہ جنہوں نے مشکل وقت کے اندر ہماری مدد کی ہے ان پر ہم کوئی بھی الزام نہیں لگانا چاہتے. تو اپنے ان معاملات کو یا کوئی سکور سیٹل کرنے کے چکر کے اندر ان لوگوں کو جو ارشد شریف کے معاون تھے ان پر الزام کسی قسم کا مت لگائیے. اب جو صورتحال ہے وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو چکی ہے, اور عمران خان نے جو آج گفتگو کی ہے, میں آپ کو پھر بتا دوں کہ پرویز الہی نے آج پھر یہ بڑا دعویٰ کیا ہے, اور دعویٰ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ لانگ مارچ کے دوران مذاکرات, وہ کہتے ہیں ہر لانگ مارچ میں مذاکرات بیک ڈور میں ہوتے رہتے ہیں, اور یہ ابھی بھی لانگ مارچ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں. تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے, اور وہ یہ کہ خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ تو اگلی ویڈیو میں بات کریں گے, لیکن یہاں پر انہوں نے جو گفتگو کی اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اب عمران خان کے گیم ہاتھ میں آ چکی ہے. یہ جو پراپیگنڈا ہے یہ ٹی وی چینلز کے ذریعے یہ امپورٹڈ حکومت اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھانے کی کوشش کر رہی ہے, چونکہ لاکھوں عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ موجود ہیں. اور آج فواد چودھری نے یہ بات بتائی ہے کہ 1 ملین سے 1.5 ملین تک, یعنی 10 سے 15 لاکھ لوگ یہ جمعے کے روز جو ہے وہ ہوں گے اسلام آباد پہنچیں گے, یہ راولپنڈی کے بارڈر پر ہوں گے. تو آپ اندازہ کیجئے, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب چاروں اطراف جو 3 اطراف ہیں اسلام آباد کی وہاں سے لوگ انٹر ہو رہے ہوں گے تو کتنی کیپیسٹی ہوگی. پھر یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے, کوئی حملہ نہیں ہے, کوئی چڑھائی نہیں ہے. تو پھر اصل میں پتہ چلے گا کہ جتھا یہ پاکستان کی اکثریتی عوام ہے یا حکومت کے اندر گھس بیٹھیوں کا 16-17 جماعتوں کا جو ٹولہ ہے, ان میں جتھا کون ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہوگا آج آپ دیکھیں گے جمعے کے روز. اور مجھے کچھ بڑی عام اطلاعات جو پی ٹی آئی کے سورسز ہیں ان کے مطابق جو مل رہی ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول معاملات ہوں گے, لیکن یقینی طور پر تحریک انصاف کی یہ بڑی ذمہ داری ہے. تو معاملات شہباز شریف یا جیسے آج خان صاحب نے کہا ان سے اوپر کے ہیں. انہوں نے کہا آپ سے مذاکرات کون کرتا ہے, آپ ہیں کون, آپ کی حیثیت کیا ہے بھائی, آپ کے پاس ہے دینے کو کیا, آپ تو کٹ پتلی ہو. تو جن کے ملنے کے لیے آپ ڈگی میں بیٹھ کر جاتے تھے میں ان سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. تو شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اب یہ جو ایک پراپیگنڈا ہے, نون لیگ کے صحافی مسلسل جو بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے شاید خان صاحب بھیک مانگ رہے ہیں, نہیں, اب دوسرے جو ہے وہ دوسری طرف سے مذاکرات کے لیے انگیج کرنے کے لیے منت ترلا ہو رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو بات ہے وہ آپ دوسری طرف سے ہماری جو ہے وہ قبول کریں, کسی اور نقطے پر ہم بات کرتے ہیں. تو خان صاحب الیکشن کے علاوہ کسی نقطے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت گھبراہٹ شروع ہے. آپ دیکھیے
پورے ملک کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، ابھی یہ بڑے آرام کے ساتھ جو مقامی لوکل آبادیاں ہیں یہ استقبال کر رہی ہیں اور اسی جگہ پر کانپے ٹانگ رہی ہیں. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ زبردستی سے قوم پر مسلط یہ ٹولہ، تو کیا اس کو زیادہ عرصے کے لیے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے مناسب بھی نہیں ہوگا. اور جو نئی لیڈرشپ آئے گی بے شک 15-20 سال کے لیے ہی جو ہے وہ حکمت عملی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بالکل رول آئین کے اندر واضح ہے، لیکن عمران خان اور تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو موجودہ بھانمتی کا کنبہ ہے یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، لہذا برابر کیجئے. یہ جو مسلط کیا ہے اس کو ہٹائیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس کے بعد آپ سیاست کو ابھی بھی آؤٹ کیجئے. آپ بالکل سیاست میں نہ آئیے، آپ کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس پر کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان جو ہے اس کو فیس سیونگ چاہیے. نہیں، اس وقت جو پی ڈی ایم کا یہ ٹولہ ہے اس کو فیس سیونگ چاہیے. یہ دھمکیاں بھی لگاتا ہے، یہ کبھی کہتا ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، کبھی یہ کہتا ہے یہ معاملات ہیں، لیکن اس وقت عمران خان کے منت ترلے شروع ہو چکے ہیں اور عمران خان کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن خان صاحب اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وعدے وعید کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اناؤنس نہیں کرنے کے لیے تیار. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس موقع پر ہم الیکشن بتائیں گے کہ بھئی اپریل کے اندر ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ شکست ہوگی. اور جس طرح جارحانہ انداز کے اندر پوری پاکستانی قوم میدان میں نکل چکی ہے تو اس طریقے سے تو الیکشن ہوگا تو یہ 3/4 سے بھی خان صاحب 2/3 تو بہت تھوڑی چیز رہ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں اب یہ جو فیس سیونگ ہے اس طریقے سے مانگی جا رہی ہے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ عمران خان فتح یاب ہوا ہے، لیکن ہمارے ساتھ بے شک آپ معاملات کریں. یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، جو باخبر ذرائع ہیں، کہ اب یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان کی فیس سیونگ کا وقت آ چکا ہے. اور اگر یہ 10 سے 15 لاکھ نہیں، صرف 2 لاکھ بندہ بھی اسلام آباد کے اندر داخل ہوتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق پرامن طور پر وہ وہاں پر قیام پذیر ہوتا ہے تو یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی جیت ہوگی تحریک انصاف کی. لیکن دوسری طرف جو صحافی ہیں وہ بیرون ملک جانا شروع ہو چکے ہیں، ان کو بڑے تھریٹ ہیں، دھمکیاں ہیں. اب معاملات جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر امن ہو. اور جب آج اداروں کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.